اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 167 تک آپ لوگوں نے کل کر لیا تھا. اچھا، اس کے اندر غور کرنے والی یہ چیز ہے کہ مٹیریل میں بھی جو چیز حرام ہے وہ بھی آپ کو بتائی جا رہی ہے، اور جو ایٹیٹیوڈ وائز جو آپ کے اور میرے کرنے کرانے اور عمل میں حرام ہے، عمل کھانا بھی ہے اور عمل ہمارے جو دوسرے عمل ہیں، سوچ ہے، نظریں ہیں، سب کی طرف اشارہ ہو کر ہمارے سب سے بڑھ کر تو کانسیپٹ کو اللہ نے قرآن میں بہت بیان کیا کہ اگر کانسیپٹ ہمارے برے ہیں تو ہماری بخشش رک جائے گی. سب سے بڑی چیز تو ہمیں یہ مل جاتی ہے. تو اس لیے یہ کوئی چھوٹی بات ہے نہیں، یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، بڑی سمجھنے والی آیتیں ہیں. آیت 168 یا ایھا الناس، اے لوگوں. ہم نے شاید تعوذ پڑھ لیا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس، اے لوگوں، کلو. تو دیکھیں کلو سے بعد جو ہم نے کہا کہ فزیکلی کچھ کھانے کی طرف اشارہ ہے، اور پھر ایٹیٹیوڈ وائز بات ہو رہی ہے کہ اے لوگوں. اور آپ دیکھ لیجئے کہ صرف ایمان والوں کو مخاطب نہیں کیا گیا، یعنی کھانا پینا جو مسلمانوں پر حرام ہے وہی پچھلی امتوں پر بھی حرام تھا. نہ کہ ہم یہ کہیں کہ وہ تو سور کھا سکتے ہیں، ہمیں سور منع ہے. وہ تو کچا خون پیتے ہیں، ہماری شریعت میں منع ہے. وہ تو فلاں کرتے ہیں، ہماری شریعت میں منع ہے. ایسا نہیں ہے، اس بات کو دماغ سے نکال دیں. جو آج ایمان والوں کو انسٹرکشن مل رہے ہیں وہی پچھلی امت کے بھی تھے، لیکن انہوں نے خیانت کی ہے اللہ کے ساتھ. تو اے لوگوں، اے تمام لوگوں، سنو. کھاؤ مما فی الارض، اس سے جو زمین میں ہے، حلال طیب. زمین میں جو کوئی ویجیٹیبل اور یہ سب اگتی ہے اس کے لیے ہمارا ایک دماغ بنا ہوا ہے کہ ہم اس میں کوئی حرام حلال نہیں دیکھتے ہیں. چھوٹا تکیا جی. جو ویجیٹیبلز ہیں اس پر ہم کبھی بھی بات نہیں کرتے ہیں. اس کے علاوہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ جو زمین میں ہے تو یقیناً جانوروں کی طرف بھی بات چلی جاتی ہے کہ جانور ہیں اور ان میں ہمیں حرام حلال کو دیکھنا پڑ جاتا ہے. تو جو زمین میں ہے حلال طیب وہ کھاؤ. اب ادھر بھی آپ کو بہت کلیئر کرنا ہے، حلال بھی ہو طیب بھی ہو. یعنی اس کی ایک ایگزامپل ہم دیں گے کہ حلال بھی ہو طیب بھی ہو. یعنی اگر چکن حلال ہے، بکری حلال ہے، تو وہ طیب بھی ہو. ایک تو طیب ہم اس سینس میں لیں گے کہ اس کو ذبح کیا گیا ہو، جھٹکے کا گوشت نہ ہو. پھر ہم طیب ہر اس چیز کو بھی کہتے ہیں. حلال تو ہے نا حج کرنا، لیکن وہ حلال طیب پیسوں سے ہوا ہو، وہ حلال کام، وہ طیب کام، اس کے لیے آپ کی انکم، سورس آف انکم، وہ سب بھی حلال ہونی چاہیے. تو ایکچولی یہ اتنا ملٹی ڈائمینشنز ہیں، اتنے سارے رخ ہیں حلال کو دیکھنے کے لیے. اور اسی لیے اللہ نے ہمیں بے فکر کر دیا کہ دیکھو سور نہیں کھا سکتے ہو، اس کے علاوہ تم خود سوچ سمجھ لو. تم کتے بلی کھاؤ گے کیا؟ تم گائے نہیں کھاتے، تم بھینس نہیں کھاتے زیادہ تر حلال ہونے کے باوجود بھی. تم اونٹ نہیں کھاتے اگر ایشینز ہو اتنے. تو سانپ نہیں کھاتے ہو کہ تمہیں اس کا ایلیمنٹ پتا ہے کہ اس کے گوشت کا کیا اثر ہوگا. تم چیر پھاڑ والے جانور نہیں کھاؤ گے کہ اس کے گوشت کا اثر کیا ہوگا. جب حلال بھینس کا ہم نہیں کھاتے ہیں، مغز اور پائے اتنے، کہ اس کے پھر اثر کیا ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں تو اتنی عام، اتنی کلیئر تھیں، لیکن بس وہ ایک شک اور ضد میں ہم کہاں سے کہاں نکل گئے. تو دیکھیں باقاعدہ قرآن نے اس کو ٹاپک ڈالا ہے. قرآن میں اس کا ٹاپک آیا، اس کا مطلب یہ کوئی فار گرانٹیڈ لینے والی چیز نہیں ہے. اور یہ ایشینز کے لیے یہ ذبیحہ تلاش کرنا مشکل نہیں، بٹ ویسٹ میں
ذبیحہ تلاش کرنا بہت مشکل ہے. تو اس لیے اللہ ان لوگوں کو زیادہ اجر دیں گے جن کو ذبیحہ کے لیے تکودو کرنی پڑتی ہے، جن کو ذبیحہ کے لیے اپنی نفس مارنی پڑتی ہے کہ اتنا دل چاہ رہا ہو، اتنی خوشبوئیں آ رہی ہوں لیکن انہوں نے نہیں کھانا. اگر انہیں کنفرم ہے کہ یہ طیب نہیں ہے، اگر چکن بھی ہے اور اگر وہ طیب نہیں ہے، اور اگر ہم تیسرا سینس لیں گے کہ آپ کے حرام کے پیسے اور حلال کے پیسے بھی ہونے چاہیے، یعنی آپ کے پاس حلال ہونا ضروری ہو، تو یہ تمام چیزیں آپ نے غور کرنی ہے کہ رب تعالیٰ آپ کو کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں بات کہ ہم کسی بھی صورت حرام میں نہ پڑ جائیں. تو غور کیجئے گا کہ پہلا پوائنٹ ہے کہ مٹیریل میں کھانے کی بات ہو رہی ہے. غور سے دیکھیے گا کہ پہلا پوائنٹ مٹیریل کا ہے اور سیکنڈ پوائنٹ آپ کی اسپرچول، آپ کی روحانیت کی بات ہو رہی ہے. غور کیجئے گا، ایک ہی آیت میں دو اینگلز ہیں، ہم اسے ایک دم سے پڑھ لیتے ہیں. دوسرا پارٹ اس کا اسپرچول ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور مت پیروی کرنا شیطانوں کے قدموں کی. اب آپ نے غور کیا کہ ایک تو سیدھا سادہ سامنے کھانے والا کھانا ہے اور ایک وہ بھی حرام ہے. اگر کھانے کے معاملے میں کوئی اگر آپ نے حرام کیا تو بھی بہت مشکل میں پڑو گے، اور اگر ایٹیٹیوڈ وائز آپ نے اور میں نے حرام کیا تب بھی ہم مشکل میں پڑیں گے، ہمیں جنت نہیں مل سکے گی. تو وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اسپرچول روحانیت پر جا رہی ہیں کہ آپ کے عقیدے کیا ہونے چاہیے. مت اتباع کرنا شیطان کے قدموں کی، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. ہم نے اللہ سے پوچھا، ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ اور ایکسپلین کیجئے نا کہ خطوات الشیطان ہوتا کیا ہے، ذرا اور ہمیں بس سمجھا دیں. تو وہی تفسیر القرآن بالقرآن سے آپ کو 169 آیت آپ پر کھلے گی کہ شیطانیت کیا ہے. انما یأمرکم بالسوء، بے شک وہ حکم دے گا تم کو سو کا. دیکھیں سو میں اگر آپ غور کریں ساری برائیاں آ جاتی ہیں. جب اللہ نے ایک بات کہہ دی سو، تو سو مینس ایوری تھنگ وچ از ان قرآن. جو بھی قرآن میں سو ہے، چاہے چھوٹی بات بڑی بات، قتل غارت یا سلام کر کے داخل نہ ہونا، سب سو کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. لیکن بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب کوئی چیز ہوتی ہے نا جس پر آپ بہت فوکس کرتے ہیں، ساری چیزیں ضروری ہیں، لیکن آپ کو تو آج کڑی پکانی ہے، تو کڑی پکانے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ جی فلاں بھی نہیں، چولہا بھی نہیں جل رہا، نمک بھی نہیں ہے، لیکن آپ کہتے ہیں دہی تو لے آنا، دہی ضرور لانا، کیونکہ آپ کا مائنڈ کڑی بنانے پر ہے. تو سوچئے کہ آپ کو سب چیزیں ضروری ہے، نمک بھی، چولہا بھی، پانی بھی، اور بھی بہت چیزیں جو لوازمات اس میں پڑتے ہیں، لیکن آپ نے جاتے ہوئے جو لا رہا ہے اس کو کہا دہی ضرور لانا. اس سے امپورٹنس پتہ چلتی ہے کہ کڑی کے بغیر وہ چیز بن ہی نہیں سکتی ہے جو چیز کو بنانا ہے، جبکہ اس کے آس پاس کی چیزیں بھی سب ضروری ہیں. تو سو میں سب آ گیا تھا. یہ میں اگزامپل سو کی دے رہی ہوں، سب آ گیا تھا. ماں باپ کی نافرمانی بھی، زنا بھی، قتل بھی، سب آ گیا تھا. لیکن اللہ نے فوکس کیا کہ اگر برائیوں میں اگر فحش لے کر میرے پاس آؤ گے، کیونکہ اللہ کا ایک اور وعدہ بھی ہے قرآن میں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم، بے شک جن کے ایمان بڑے پرفیکٹ ہوں گے اور جنہوں نے ایمان کے مطابق عمل بھی کر کے دکھایا ہوگا، ان کی تھوڑی بہت لغزشیں، ان کی تھوڑی بہت کوتاہیاں میں معاف کر دوں گا اگر وہ عقیدہ صحیح لائیں گے. آپ کو ادھر آج کلیئر بات مل گئی کہ عقیدے میں، توحید میں، اس کے بعد آپ کو یہ کمپلسری سبجیکٹ یہ پاس کر کے اللہ کے پاس جاؤ گے تو اللہ آپ کو ضرور معاف کر دیں گے، مجھے بھی
تو اللہ نے سو میں سب بتایا، لیکن کہا فحش تمہارے اعمال نامے میں نہ ہو. فحش، زنا، بے حیائی، عورتوں کے بے پردگی، مردوں کی بے پردگی. ہمارے آج کا سب سے بڑا جو امتحان ہے کہ میڈیا پر، ٹی وی پر، ہمارے گیجٹس، ہمارے جو بھی سورسز ہیں، ان میں ہم جو چاہیں دیکھ سکتے ہیں، جو چاہیں دیکھ سکتے ہیں. اور ہمارے یہ جو ہینڈز فری، یہ ہمارے الگ کمرے یا ایک کونے میں بیٹھ جانا ہینڈز فری لگا کر، یہ ہمارے لیے، ہم سوچتے تھے کہ یہ کیا صحابہ کرام کو ہجرتیں کرنی پڑ گئیں. ہمیں تو نہیں کرنی پڑی ہجرتیں، ہمیں تو کچھ ایسے کام نہیں کرنے پڑے. جنگوں میں ایک ہماری ٹیم اترتی ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے بنی ہوئی ہوتی ہے. ہم تو کوئی ایسے، ہمیں تو آرڈر نہیں آتا لڑنے کا. تو اب بات سمجھ آتی ہے کہ ہم سب ایسی ایسی آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، نفس کی جہاد سے. لوگوں نے میدان کا جہاد کیا، لوگوں نے ہجرتوں والا جہاد کیا، بڑی جد و جہد کی. ہمیں تو نفس کے جہاد کرنے ہیں. اور انشاءاللہ آپ اور میں اگر اتنی گیجٹس، اتنے موبائلز، اتنے میڈیا، اتنی سورسز آف بے حیائی، یعنی اتنے ہمارے لیے ایزی اپروچ ہے، بہت ایزی ہم بے حیائی کو پہنچ سکتے ہیں. اور زندگی کے ایک حصے میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بے حیائی سے بڑے فوائد بھی ملتے ہیں. یعنی زندگی کا ایک حصہ ہمارا خود کا بھی ایسے گزرا کہ بے حیائی میں تو بہت جلدی کام ہو جاتا ہے. تو اللہ نے، آپ غور کیجئے، یہ کوئی چھوٹی آیت نہیں ہے. اللہ نے کہا شیطانیت یہ ہے کہ وہ تمہیں تمام برائی کا تو حکم دے گا. پورے قرآن میں ہی ہم برائی لیں گے، نہ کہ ہم کہیں گے الٹا نہیں لیٹو اور پیر نہیں ہلاؤ اور ناخن فلاں دن مت کاٹو اور چپل الٹی مت کرو اور انگلیاں مت چٹکاؤ. نہیں، ہم کہیں گے بھائی لوگوں کو سکون دو، برائی اتنی ہے جتنی قرآن میں بتائی گئی ہے کہ مت کرو، ہرگز مت کرو. تو اس میں بھی اللہ نے ہمیں چھانٹ کے فحش دے دیا. کہا شیطانیت تو تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ہر طرح کی قرآن میں جو ریٹن ہے برائی، اس سے بچو، بٹ فوکس کرا دیا، عقل مندوں کے لیے ایک اشارہ دے دیا. دیکھو فحش لے کر میرے گھر مت آنا، دیکھو فحش تمہارے اعمال نامے میں نہ ہو. اور واقعی یقین جانے، اب میں اس کا احساس رکھتی ہوں کہ ہر چیز میں بے حیائی ہے. ہر چیز میں اگر ہم نے اپنے بچوں کو ایم ایس بھی کرا دیا باہر بھیج کر، اور انہوں نے اگر مارکیٹنگ کر لی ہے تو وہ ان کی زیرو ہو گئی. کیونکہ بچے بتاتے ہیں کہ ہم نے مارکیٹنگ میں ایم ایس کر لیا، اب بے حیائی کے بغیر ہم آگے بڑھ ہی نہیں پا رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ تو ڈالو اس کو چمکتا ہوا بنانے کے لیے. یعنی مارکیٹنگ کے لیے تو لڑکیوں کو کپڑے اتارنا ضروری ہو گیا ہے. مارکیٹنگ کے لیے تو ایسا لگتا ہے پانی بھی بیچنا بغیر بے حیائی کے، آپ کا پانی بھی نہیں بک سکتا. تو یہ ہمارے نفس کے جہاد. اور دوسری بھی باتوں میں ہمارے گھروں کی شادیاں، بچیاں، دلہنیں اور بھی سارے معاملات. تو ہم تو اس پردے کے بھی قائل نہیں، ہم تو اچھے خاصے پھر ماڈرن پردہ کر رہے ہیں. تب بھی فحش، میں اس لیے فحش کو پردے سے جوڑ رہی ہوں کہ وہ بے پردگی ہی سے ہم فحش تک پہنچتے ہیں. یہ میرا سوچ ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ہو سکتا ہے آپ مجھے اگری نہ کریں، ہو سکتا ہے آپ مجھے کہیں کہ یہ عجیب بیتو کی بات کر رہی ہیں. لیکن میں جو سمجھ رہی ہوں کہ فحش، اس بے حیائی، ولگیرٹی تک پہنچنے کے لیے سب سے بڑی پہلی کمزوری ہماری جو ہوتی ہے وہ بے پردگی سے شروع ہوتی ہے. تو اللہ ہم سب کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم میرے پاس آؤ گے تو تمہارے اعمال اچھے ہوں تو تم برائی سے بچنا، تم اس شیطانیت سے دشمنی لے لینا. اور اس میں اللہ نے ہمیں سو میں سب دے دیا تھا، ہم پہلے ہی پکڑے جاتے سو سن کر ہی. ہمارے لیے آیت کافی تھی سو بولنے پر کہ انما یأمرکم بالسوء، سو کافی تھا ہمارے لیے لفظ. لیکن اللہ اتنے کریم، اتنے رحیم، اتنا ہمیں بخشنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے کہا
کہ ٹاپ موسٹ سو فحش ہے. بے حیائی سے بچو. اینڈ نمبر 2 ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. ان علماء، جھوٹے علماؤں کے اور ہم جیسے لوگوں کے فتنوں سے، شر سے اللہ بچا لے سب کو. ہمیں بھی لوگوں کے شر سے بچائے اور لوگوں کو بھی ہمارے شر سے بچائے کہ اللہ پر بے بنیاد باتیں مت کرو، جس پر آج ہمارا پورا دین کھڑا ہوا ہے. اتنا خوبصورت، سچا، پیارا، طیب دین، اتنا پاکیزہ دین، اس کو اتنا گندا کر رہے ہیں یہ لوگ جو اللہ رسول پہ جھوٹ بول کر اس کو پلیت کرتے ہیں. اور پھر شرم بھی نہیں آتی کہ کچھ باتیں تو چلیں بظاہر پاکیزہ ہیں کہ بیٹھ کر پانی نہیں بالکل پینا ہے، کھڑے ہو کے نہیں پینا، اور جی فلاں نہیں کرنا، جس میں چلیں اللہ رسول پہ کوئی بے حیائی کی بات نہیں ہو رہی. لیکن کبھی آپ بخاری پڑھیں، آپ اپنی اولاد کے آگے نہیں پڑھ سکیں گے اس بخاری کو، بخدا آپ اپنی اولاد کے ساتھ میں نہیں پڑھ سکیں گے. اتنا اللہ رسول پر اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو گندی حدیثیں بنی ہوئی ہیں، جس کو تم صحیح کرنے پر تیار نہیں، اور ہم بے وقوف ہیں جو چپ رہ کر مر جائیں. ویسے بھی آپ دیکھتے ہیں نا کیسے اچانک سے طبیعت خراب ہوتی ہے. یہ اللہ بار بار موقع دے دیتے ہیں تو اللہ ہمیں آخری وقت تک بولنے والا بنائے کہ خدا کا واسطہ پاکیزہ باتیں تو منسوب کرتے ہو اللہ رسول پر، لیکن کتنی بے حیائی کی باتیں بخاری میں درج ہیں، اس کو درست کرنے پر تیار نہیں ہو. تمہارا تکبر تمہیں شرک تک پہنچائے گا. تم سمجھتے ہو ہم بڑے توحیدی ہیں، تم مشرک مرو گے، تم مشرک اٹھو گے. اور یہ میں خاص کر کے مسلمانوں کو کہہ رہی ہوں کہ ہوش کرو. اللہ کہہ رہے کہ بے شک شیطانیت یہ ہے کہ تم اللہ پر وہ باتیں کرو گے جس کا تمہیں اللہ نے اپنی کتاب سے علم نہیں دیا. ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، یہ کہ تم وہ باتیں کرنے لگو گے جو اللہ پر پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اللہ پر. بے نظیر اور آصف زرداری اور نواز شریف اور مریم نواز کی بات نہیں ہو رہی ہے. ان پر بھی جھوٹ بولنا، پولیٹیکلی بھی جھوٹ بولنا، انڈسٹری وائز بھی، ایون فلم میکرز پر بھی جھوٹ بولنا جو کہ بے حیائی کا کام کر رہے ہیں. اس سے اس کی طلاق ہے، اس سے اس کی بنتی ہے، اس کی اس سے چلتی ہے، وہ اس کے گھر رات کو جاتی ہے، وہ بھی چھوڑیں. اللہ. اس لیے میں نے آپ کو پولیٹیکل اور میڈیا جو فلم میکرز ہیں ان کی اگزامپل دی. اگزامپل دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پالیٹکس میں بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے، فلم انڈسٹری میں بھی بہت عجیب سے جھوٹ بولے جا رہے ہیں، بٹ اللہ کہ اللہ تمہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ شیطانیت ہے کہ تم اللہ پر بیٹھ کر باتیں کرتے ہو، حدیث قدسی ایجاد کرتے ہو. یہ تمہاری ایجاد ہے، اللہ کا بتایا ہوا الفاظ نہیں ہے. اس حد تک ہم گر گئے کہ ہمیں اپنا اصل ہی پتہ نہیں چل رہا کہ اب اصل کیا ہے اور نقل کیا ہے. تو اللہ نے یہ کہنا کافی تھا کہ شیطان تمہیں سو کی طرف بلائے گا، وہ حکم دے گا تمہیں سو کا، برائی کا، تمام برائیوں کا. لیکن اللہ نے آپ کو 2 چیزیں دے دیں کہ اس حال میں میرے پاس مت آنا. ابھی آپ نے پچھلی آیت پڑھی تھی نا کہ اولاد یعقوب نے کیا کہا، اولاد یعقوب کو کیا کہا گیا تھا ابراہیم اور اس کے بیٹوں کی طرف سے کہ نہیں مرنا مگر اس حال میں مرنا کہ تم مسلم ہو. وہ پوائنٹ آ رہا ہے، اس حال میں مت مرنا کہ تمہارا کوئی نام فحش میں کسی اینگل سے ہو، عورتوں کا اور مردوں کا، اور اس اینگل سے تمہارا اعمال نامے میں نام لکھا ہو کہ تم نے اللہ پر جھوٹی باتیں کی تھیں. پھر ایکسٹرا میں ہم اپنے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، ہم قرآن والوں کے ہاتھوں میں مالوں کی بھی بڑی ہلچل رہتی ہے، اللہ ہم کسی کا مال کھا کے اس دنیا سے نہ جائیں، اللہ ہم زکوٰۃ میں ڈنڈی مار کر اس دنیا سے نہ جائیں، اللہ ہم شرک کی کوئی کیٹیگری کو سمجھے بغیر اس دنیا سے نہ جائیں، اللہ ہم نے کہیں نبی کی کوئی گستاخی کی ہو،
کوئی چیز کو ہم نہ سمجھ سکے ہوں اور ہم نے کہیں گستاخی کی ہے، اللہ اس حال میں نہ جائیں، اللہ حرام کھا کے نہ جائیں، اللہ پیچھے بچوں کے پیچھے گڑبڑ سب وراثت چھوڑ کے نہ جائیں، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، پھر ہم وہ اپنی دعا مانگتے ہیں۔ لیکن یہ تو رب تعالیٰ نے ہمیں دو چیزیں بتا دیں کہ دیکھو یہ اللہ کا احسان ہے کہ تمہیں اللہ بچانا چاہتے ہیں۔ تو اس سے پتا چلا جنت میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ مجھے تو اتنا سوچ کے اتنا پیارا کچھ لگتا ہے کہ میں بیان نہیں کر پاتی کہ جنت میں ہر وہ شخص ہوگا جس نے بے حیائی نہیں کی ہوگی، معافی مانگ لی ہوگی۔ وہ جو بے حیا نہیں ہوگا وہ جنت میں ہوگا، وہ جو اللہ پر جھوٹ نہیں بولتا ہوگا وہ جنت میں ہوگا۔ اللہ ہمیں اس کا باسی بنا دیجئے، اللہ وہ وراثت ہمارے نصیب میں کر دیجئے، اللہ ہمیں اس کیٹیگری کا کر دیجئے۔ اور اللہ تعالی ہم بھی اپنی پردے میں جو کمی کوتاہی کر رہے ہیں، عورتوں کا پردہ ڈیفرنٹ ہے، مردوں کا پردہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، نظریں تو سب کو نیچی رکھنی ہے۔ اگر مرد تھوڑی نظروں کو ٹھیک کر لیں تو ہم عورتوں کو اتنی پریشانی نہ ہو۔ تو دیکھ لیجئے کہ یہ بڑی خوبصورت آیت ہے۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو اس حال میں اللہ سے ملاقات کرائے کہ ہم ان الزامات سے بری ہوں۔ اب غور کیجئے گا کہ نیچے کی آیت اس سے کس قدر لنک کرتی ہے، کس قدر۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے، یہ فحش اور غلط باتیں کرنے والوں سے، برائیاں کرنے والوں سے، شیطان کے قدموں کی اتباع کرنے والوں سے، جب یہ کہا جاتا ہے کہ اتبعوا ما انزل اللہ، دیکھا آپ نے، صرف ایک کتاب کی طرف اللہ بلا رہے ہیں، اتبعوا ما انزل اللہ۔ یہ جو اللہ پر بکواس کرتے ہیں نا، یہ جو اپنے بڑے بڑے مفتی اور بڑے بڑے ڈگری لے کر بیٹھے ہیں، یہ ان کو اللہ تعالیٰ میری آواز، آپ لوگوں کی آواز ان تک پہنچے کہ اللہ کا واسطہ تم صرف قرآن کے تحت ہی بہت پیارے درس دے سکتے ہو۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، کہ تم آؤ اور فالو کرو بس جو انزل اللہ میں ہے، قالو، اس پر وہ جواب دے کر کہتے ہیں بل نتبع، بلکہ ہم تو فالو کریں گے، اتباع کریں گے، ما الفینا، جو پایا ہم نے، علیہ آباءنا، جس پر ہمارے باپ داداؤں کو۔ میں نے بڑا سوچا تھا کہ میں اپنے آپ کو تھوڑا درست کر لوں گی، تھوڑا نرم مزاج کر لوں گی، لیکن آپ دیکھیں آیت وہی آ رہی ہے، وہی آ رہی ہے، اجماع تواتر، وہی آ رہی ہے اجماع تواتر۔ میں کہاں جاؤں، کیا نہیں بولوں؟ ہمارے علماؤں نے، میں کلیئر بول رہی ہوں، ہمارے علماؤں نے باپ داداؤں کی اتباع کے نام سے ہٹ کر اجماع تواتر نام رکھ لیا۔ بہت سفسٹیکیٹڈ نام ہے، بہت ہی تمیز والا نام ہے۔ آج کل ہمارے بچے ایسے ہی کر رہے ہیں نا کہ جی ہر الفاظ کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ادا کرتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا اور نکھر جاتا ہے آج کے زمانے میں۔ اور جو جاہل بیچاری عام عوام ہے وہ تو بڑی جھانسے میں آ جاتی ہے کہ او ہو یہ کس طرح سے ثابت ہے؟ عقیقہ کہا، عقیقہ قرآن میں تو نہیں ہے بٹ اجماع تواتر سے ثابت ہے۔ او ہو اوکے، چاہے غریب ہوں امیر ہوں، بیچارے غریبوں کی تو تم نے ایسی کی تیسی کر دی کہ بیٹا پیدا ہوا، اب ہاسپٹل میں پیسے بھرنے کو نہیں ہے زچگی میں بچے کو، اور ماں کو کھلانے کو نہیں ہے۔ نہیں، اللہ کا قانون ہے، رسول کا حکم ہے، 7 دن کے اندر 2 بکرے ذبح کرو، بکرے جو تم کبھی سال میں بھی غریب نہیں کھاتا ایک بوٹی۔ نہیں، اللہ نے بیٹا دیا ہے، یہ تو قانون ہے، دین ہے۔ تو اگر کوئی ہم جیسا پوچھ لے قرآن میں نہیں، قرآن میں نہیں ہے، لیکن سنت سے ثابت ہے، اجماع تواتر سے ثابت ہے، وہ بیچارہ ڈر جاتا ہے کہ اجماع تواتر سنت کیا ہے، میرا بچہ کہیں مر نہ جائے، میرے بچے کو کوئی بیماری نہ ہو جائے۔ وہ اس سے مانگ، اس سے مانگ، بیوی جس کو سوپ پلانا تھا، کھانا کھلانا تھا، اچھا بچہ جس کو ابھی نگہداشت تھی، نہیں 2 بکرے کاٹو، 7 دن میں سنت ہے،
پھر 7 دن کے بعد نفل ہو جائے گا. خدا کی لعنت ہو تم لوگوں پر، جن لوگوں پر جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، جو لوگوں کو مشکل میں ڈالتے ہیں، جو قانون نہیں ہے وہ علی اللہ ما لا تعلمون، کہ جو اللہ نے تمہیں نہیں کہا ان تقولوا علی اللہ، ایسی باتیں کرتے ہو، لوگوں کو پریشان کرتے ہو. میں کہہ رہی ہوں نا، کچھ باتیں ہو تو ہم پریشان نہیں کرتے، بس دین کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں، دین کو لمبا چوڑا بڑا کر دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جو مجھے پتا ہے وہ تمہیں نہیں پتا، کیونکہ میں عالم ہوں. مجھے جو پتا ہے وہ تمہیں تو پتا ہی نہیں چل سکتا، ہم نے 16 سال کا کورس کیا ہے. ارے جو تمہیں پتا ہے وہی مجھے پتا ہونا چاہیے. سب کے پاس ایک ہی کورس ہونا چاہیے. اللہ کے پاس ایک ہی انسان کی طور پر پیش ہوں گے اور ایک ہی سلیبس ملا ہے. تو بس میرا زیادہ غصہ تو پھر عام عوام پر ہے. وہ ان کے ہاتھوں کیوں جکڑی جاتی ہے؟ اس لیے کہ خود جاہل ہے. اب جاہل ہو تو سزا چکھو، کیونکہ فرض تھا تم پر قرآن. تو غور کیجئے گا کہ بیواؤں کو جتنا ستایا جاتا ہے، اور بیوہ بھی بیچاری خاندان کے خاطر، اپنی اولاد کے خاطر پھر ایڈجسٹ کر لیتی ہے، تو خدا تعالیٰ اس سب کو دیکھیں گے، اور جاہلوں پر تو اللہ اور پلیتی ڈالیں گے. تو جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، جو انزل اللہ میں بس اس کی اتباع کرو، کہتے ہیں نہیں کوئی صرف انزل اللہ دین تھوڑی ہے، بلکہ ہم تو اتباع کریں گے جس پر ہم نے پایا اپنے باپ داداؤں کو. تو اب آج کے علماء یہ بولتے ہوئے شرماتے کہ جی یہ ہمارے باپ داداؤں سے چلی آ رہی ہے، تو پھر کہتے ہیں اجماع تواتر سے چلی آ رہی ہے. اولو کانا، اللہ نے اس کے جواب میں آپ کو بھی اللہ یہی بولیں گے. جو کوئی اجماع تواتر کے پیچھے مر رہا ہے نا اور لوگوں کو پھنسا رہا ہے، اللہ اس سے کہیں گے اولو. یہ یاد رکھیے گا، اللہ کی ملاقات میں اللہ کہیں گے اولو، کیا نہیں کان آباؤہم، تھے ان کے باپ دادا، لا یعقلون شیئا، ان کو عقل نہیں تھی قرآن کے بارے میں، دین کے بارے میں، شیئا ذرہ برابر بھی، تب بھی تم اس کی اتباع کرتے تھے. تو آپ کہیں گے اللہ مجھے بھی کب ٹائم ملا کہ میں دیکھتا. اللہ تعالیٰ میں تو ان کے پیچھے چلتا تھا، میں کیوں شک کرتا اپنے ماں باپ پر، اللہ وہ میرے بڑے تھے. یہ سب آپ کی باتیں اور میری باتیں ہیں. ساری ایکسکیوزز بالکل ختم ہو جائے گی. لا تعتذر اليوم، نو ایکسکیوزز ٹوڈے. کوئی ایکسکیوز آج کے دن کام نہیں آئے گی. تو دیکھیں ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے. حق بولو اور اللہ مجھ کو اور آپ کو حق پہ چلنا نصیب کرے. آپ دیکھ رہے ہیں کتنی امپورٹنٹ آیت ہے کہ ان کے پاس یہ بات نہیں تھی کہ یہ فلاں آیت میں لکھا ہے. ان کو جب کہا گیا انزل اللہ پر آؤ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ انزل اللہ میں ہی تو ہے. انہوں نے کہا ہم نے ہمارے باپ داداؤں کو جیسے پایا ہے اس پر ہم چلیں گے. لا یعقلون شیئا، اللہ کہہ رہے ہیں جن کو عقل نہ ہو تو ہمارے پاس کرائیٹیریا ہی نہیں ہے کہ باپ دادا کہاں کہاں غلط بول رہے ہیں. دیکھیں ہر چیز تو وہ غلط نہیں بولتے ہیں نا باپ دادا، یہ تو میں بھی اگری ہوں اس بات پر کہ وہ 100% غلط نہیں ہوتے، لیکن جتنے غلط ہیں اتنے آپ کو پتا ہے. ABCD میں وہ غلط پڑھیں گے تو آپ کو پتا ہے، میتھمیٹکس میں، الجبرا میں، آپ کی سائنس میں، ڈاکٹری میں، آپ کی فیلڈ میں وہ جہاں کہیں غلط بولیں گے. ایون ایک بچہ ڈاکٹر بنتا ہے، اس کے ماں باپ ڈاکٹر ہوتے ہیں، بچہ ماں باپ کو بولتا ہے کہ اب یہ تھیوری نہیں چلتی، اب یہ میڈیسن نہیں ہے اس کے لیے، اب یہ کانسیپٹ نہیں مانا جاتا ہے. وہ اپنے ماں باپ کو بتائے گا آنے والا ڈاکٹر بچہ. تب وہ پرانے جو اتنے سینئر ڈاکٹر ماں باپ ہوں گے نا، وہ بھی بچے کی بات مان لیں گے، کیونکہ بچے نے اب ایڈوانس اسٹڈی کی ہے. لیکن ہمارے پاس تو کوئی ججمنٹ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ماں باپ کتنی جگہ غلط بولتے ہیں، ہمارے علماء کتنی جگہ غلط بولتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہو، آپ بچ جاؤ گے؟ آپ بچ جاؤ گے یہ کہہ کر کہ اللہ تعالیٰ میں تو ان پہ ٹرسٹ کرتا تھا؟ کچھ نہیں ہوگا. اللہ کے گھر کیا، ابھی ہماری موت کا جو وقت ہے نا اس کو یاد کرو کہ جو روح نکلے گی نا وہی بہت بری طرح سے نکلے گی روح. اسی منظر کو یاد رکھ لو کہ روح نکلنے کا منظر اتنا سخت ہوگا. جنہوں نے اللہ کے قانون توڑے ہیں اور اسپیشلی فحش میں اور جھوٹ بولنے میں جن کا کردار ہے اللہ پر، اللہ 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 اللہ،
یاد رکھو. اور جب ان سے بولا گیا کہ تم انزل اللہ کی اتباع کرو، انہوں نے یہ نہیں کہا انزل اللہ میں ہے. ہمارے والد تو ابھی بھی بے وقوف بنانے کے لیے بولیں گے وہ ایک مطلوع ہے اور ایک غیر مطلوع ہے، ایک وحی خفی ہے، ایک وحی جلی ہے. وہ بیچارہ بے وقوف بن جائے گا، یہ بے وقوف بھی بچے گا نہیں اللہ کے عذاب سے. تو اس لیے غور کیجئے، ابھی ہم سب کے پاس ٹائم ہے. اللہ ہم سب کو جاہل ہونے سے بھی بچائے اور جاہلوں کے ہاتھوں لگنے سے بھی بچائے. تو دیکھیں یہ اللہ کہیں گے کہ اولو کان آباؤہم، اگرچہ کہ تھے ان کے باپ دادا لا یعقلون شیئا، عقل سے کام نہیں لیتے تھے ذرہ برابر بھی. کیونکہ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے تھے؟ ولا یہتدون، کیونکہ وہ دین کے معاملے میں ہدایت یافتہ نہیں تھے. ویسے تو عقل بہت چلتی ہے، ہم اپنے باپ داداؤں سے بہت رجوع کرتے ہیں کہ یہ داغ نکالنے کے لیے کیا کریں اور یہ فلاں کام کے لیے کیا کریں، اور اب یہ کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا ہے تو کیا کریں. اللہ کہہ رہے ہیں انہیں دین کے معاملے میں لا یہتدون، یہ ہدایت یافتہ نہیں تھے. تب بھی تم نے اس کے پیچھے چلا تو تمہیں عقل نہیں تھی. تو پروردگار نے بہت پیاری اگزامپل دی ہے، وہ انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے. لیکن آپ لوگ تھوڑا سا پہلے سے پڑھ لیجئے کہ یہ اگزامپل کس پر فٹ ہوتی ہے. کیا بتوں پہ فٹ ہوتی ہے یا جانور پر فٹ ہوتی ہے؟ تو میں آپ کو یہ بھی ٹپ دے دوں کہ جو مثال ہے وہ جانور پر فٹ ہو رہی ہے. اور اللہ نے ہمیں جانوروں سے تشبیہ دی ہے کہ جو لوگ اندھوں کی طرح تقلید کرتے ہیں وہ گویا جانور ہیں. اور اللہ نے کہیں تو کہا جانوروں سے بھی بدتر ہیں. تو پروردگار ہم سب کو مومنوں میں اٹھنا نصیب فرمائے اور ان دنوں کا اللہ ہمیں فائدہ لینا نصیب فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.